لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرر وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. تھوڑی برائٹ بھائی کے سچیترا محترم مشائخ و علماء کرام اور برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد شہباز صاحب، خطیب اسلام مجاہد ملت برادر عظیم حضرت علامہ صاحب زادہ گلزار رسول صاحب، خطیب اسلام برادر عظیم حضرت علامہ صاحب زادہ انوار رسول صاحب، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ برادر عزیز صاحبزادہ ابرار رسول صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے چہرے کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے. اس کے انتخاب پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت بالعموم اور ان کے معزز برادران کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گرانیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کے نتیجے میں اور ہم سب کی حاضری کے تصور
کرمٹ کروٹ اپنی رضائیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، آمین ان کی قبر کو کا نور بنائے آمین اور فردوس اعلیٰ کے باغات میں تبدیل فرمائے۔ آمین مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ کشاں کشاں ہر سائز سے دور و نزدیک سے آپ حضرات انتہائی پاکیزہ جذبوں کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ اس علاقے میں اہل سنت کی بیداری کی علامت ہے۔ سبحان اللہ اہل سنت سو نہیں رہے بلکہ جاگ رہے، اور جو انہیں سلانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں اور گرفت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی بیداری ہم بالخصوص بادشاہوں کے لوگوں میں اور بالعموم تمام علاقے کے لوگوں میں چاہتے تھے۔ کہ پاکستان ہی نہیں، عالم اسلام میں جہاں بھی اہل سنت رہتے ہیں اپنے عقیدے کے بارے میں اتنے غیرت مند ہو جائیں، اتنے غیور ہو جائیں، ان کے سٹیج پہ آ کے اگر کوئی ان کے عقیدے کے خلاف بات کرے تو وہ اس کا گریبان پکڑنا، اللہ اللہ، اس کو پوچھیں کہ تجھے عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ یہ جو مسلکی غیرت ہے اور مذہبی غیرت ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک پارٹی کا بہت بڑا لیڈر ہو اور بے غیرت ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ٹانگے والا، ریڑے والا، پھوکے والا غیرت مند ہو جائے۔ یہ غیرت اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو عطا کر باسا اوقات قائد بے غیرت ہو جاتا ہے اور اس کی عمدی تقلید کرنے والے جنہوں نے اس کی عقیدت کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوتی ہیں وہ لکیر کے فقیر بنا رہتے ہیں، اور جب رہنما اور قائد گمراہ ہوتا ہے نا تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو ڈوبے ڈوبے، وہ پھر اپنے ساتھ بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو رہنما ہوتے ہیں نا یہ نہ جنت میں اکیلے جائیں گے اور نہ یہ جہنم میں اکیلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت سے لوگوں کی جو حقیقی رہنما ہیں، حق پہ چلنے والے، عقیدہ اہل سنت کو تھام کر چلنے والے، وہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور جو گمراہ ہیں مگر ہیں اہل سنت کے سنوں جو خود نہیں بولتے، جن کے منہ میں ایران کے ٹکڑے بولتے ہیں، جن کے سروں پر بد مذہبوں کی باندھی ہوئی پگڑیاں بولتی ہیں، اس طرح کے بے حیا لوگ جو عقیدے اور ایمان کا سودا کرتے ہیں، وہ چونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جن رہنماؤں سے لوگوں نے ہدایت لی تھی نا، وہ رہنما جب جنت جائیں گے تو جلوس کی شکل میں جائیں گے،
اور جن رہنماؤں نے قوم کو گمراہ کیا وہ بدبخت رہنما اور قائد جب جہنم جائیں گے تو وہ بھی پوری ایک فوج لے کے دوزخ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں کی ایسے فتنوں کا دور ہے کہ لباس خضر میں لاکھوں جہاں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لباس خضر میں لاکھوں رہزن یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان کر رہا۔ یہ بڑے فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ صورتحال یہ بن جائے گی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بندہ شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا لوگ دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلام یہ حضور نے خبر دی ہے اور آقا جانتے تھے لوگ اور ہر شے کی فکر کریں گے لیکن عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے وہ سلو کلی کے نام پر، وہ امن عامہ کے نام پر وہ کہیں گے بھی ساری ٹھیک ہے۔ آج ایسے ہیں جو اہل سنت کے اسٹیج پہ یہ نعرہ لگا اور یہ ساری ٹھیک ہے، کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں اور سارے ٹھیک ہیں۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں ان کے اداروں تک بھیجو میری حدیث اور اس کا جواب لگواؤں ان سے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ میں پورے ملک میں نہیں عالم اسلام میں یہ چیلنج کر چکا ہوں، کوئی مائی کا لال مجھے اس حدیث کا جواب دے جو بغیرت بن کر بدبختوں کو جھپے مارتے ہیں، جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ان کے باڑوں میں جا کے خطاب کرتے ہیں، ان کے دیے ہوئے تحفے قبول کرتے ہیں اور یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ان بغیرتوں سے پوچھو امام الانبیاء نے کیا خبر دی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں 72 ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا سارے ہی ٹھیک ہوں گے۔ یہ پہچانو یہاں بالخصوص بادشاہ پور میں اور پورے ملک میں جو ہماری صفوں میں ہجڑے گھسائیں ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا مذکر، کچھ ہوتے ہیں مؤنث، اور ایک درمیانی نسل ہوتی ہے جو مخنث ہوتی ہے۔ یہ مخنث آ گئے ہمارے اسٹیجوں پر، ہجڑے آ گئے ہمارے اسٹیجوں پر، دونوں طرف منہ مارتے ہیں، دونوں طرف منہ مارتے ہیں۔ اکبر نے کہا تھا مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے۔ انگریزی زبان میں مرد کے لیے ہی بولتے ہیں، عورت کے لیے شی بولتے ہیں، لیکن اکبر کہتے ہیں کہ ایک درمیانی نسل ہے، درمیانی نسل وہ کون سی؟ کہتے ہیں مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے، مگر حضرت، یہ حضرت اور وہ حضرت، یہ جانتے ہیں آپ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ وہ کہتا ہے مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے، مگر حضرت مخنث ہیں، نہ ہیوں میں نہ چھیوں میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا علی، نعرہ
माशाअल्लाह। इन हिजड़ों को इन्हें पहचानो जो अहले सुन्नत के स्टेजों पे आ गए हैं। ये सारी ठीक है। तो हमारे मेरे नबी ने फरमाया, इमामुल अंबिया की हदीस पाक फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे। अब हुजूर फरमा रहे हैं कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं 73 में से 72 जहन्नमी हैं, सिर्फ एक जन्नती है। जो बक करे ना कि सारे ठीक हैं और जी सारे मुसलमान हैं, सारे हमारे भाई हैं, तो वो बदबख्त अहमद रजा से नहीं टकरा रहा, खुद मुस्तफा से टकरा रहा है। कि नबी ये फरमाएंगे 72 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती, और वो कहे सारे ही ठीक है। अल्लाहु अकबर। उस बदबख्त को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए जो अपने रसूल से टक्कर ले रहा है, और वो कह रहा है सारी ठीक है। कहते जी सारे ठीक हैं, सारे मुसलमान हैं। मेरा सवाल ये है इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर आपने कुत्ता पाल रखा हो तो कुत्ते की दौरी अलग क्यों रखते हैं, अपना बर्तन अलग क्यों रखते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्यों रखते हैं? वहां क्यों नहीं कहते कि सारे ही अल्लाह की मखलूक है? कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, तो सारे ही अल्लाह की मखलूक है। मैं उसी दौरी में पीऊंगा जिसमें कुत्ता पीता है, उसी दौरी में खाऊंगा जिसमें कुत्ता खाता है। वहां फर्क रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों? इसलिए जानते हो कुत्ता पलीद है और मैं मुसलमान हूं, मैंने हलाल खाना है, पाक खाना है। समझ रहे? इमामुल अंबिया के गुलामों, और वहां तो फर्क रखता है जहां सिर्फ हलाल और हराम का फर्क है, और उन्हें जब पे मारता है जहां कुफ्र और इस्लाम का फर्क है। उलमाए आले सुन्नत। मैंने इसीलिए बड़ी बड़ी ऑफर ठुकरा दी थी। मुझे पार्टी से ऑफर आई, पूरे यूरोप का तुझे सदर बना देते, पूरे यूरोप का, इस मुल्क का नहीं, पूरे यूरोप का सदर बना देते। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तुम्हारी ये सदारत अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, जिसमें ईमान बेचना पड़े, जिसमें अकीदे का सौदा करना पड़े। इसलिए सुनियो, अपने अकीदे में गैरतमंद बन जाओ, गजूर हो जाओ। ये नहीं कि जिथे कोई लगा लगा रहा, ये अकीदा नहीं होता, ये ईमान नहीं होता। तो कुत्ते के साथ वंड रखते हो, उसकी दौरी अलग, अपना बर्तन अलग, जहां हलाल और हराम का फर्क है, और उन्हें जब मारते हो, और बगैर तो अपनी बहनों के उन्हें रिश्ते देते हो जहां कुफ्र और इस्लाम का फर्क है। मैं तुम्हारे घर के अंदर के माहौल को भी जानता हूं। इसलिए इमामुल अंबिया के गुलामों आंखें खोल कर रखें। इमामुल अंबिया ने फरमाया सब जहन्नमी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाए, इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक जन्नती है। सहाबा किराम ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो जन्नती हैं वो कौन है? सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह जो जन्नती है ना वो कौन है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, सुनना गौर से, मैं लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, मा अना अलैहि व असहाबी। फरमाया वो उस रास्ते पे चलेंगे जो जन्नती हैं, जिस पे मैं चलता हूं, मेरे सहाबी चलते हैं। जिस पे मैं चलता हूं और मेरे सहाबी चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और शाह चलते हैं।
یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سید چلتے ہیں. یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سادات چلتے ہیں. فرمایا نہیں، جنت کا وہ راستہ ہے جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، وہ اس راستے پہ چلیں گے جنتی لوگ کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں اور میری آل چلتی. یہ کیوں فرمایا کہ جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں؟ سمجھنا اس نکتے کو. امام الانبیاء کو معلوم تھا قیامت تک حضور دیکھ رہے کہ کچھ بدبخت کہلوائیں گے میری آل مگر گمراہ ہوں گے، بنے ہوں گے سید مگر گمراہ ہوں گے، کہلواتے ہوں گے شاہ جی مگر اندر سے تباہ جی ہوں گے. سمجھ رہے؟ تو امام الانبیاء نے آل کا ذکر نہیں کیا، اصحاب کا ذکر کیا. کیوں؟ فرمایا آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت والجماعت، محمد عمر فیض صاحب. تو بات پہلے پڑھ لیا حضور نے فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ پھر آل کدھر گئے؟ تو یہ جو حضور نے فرمایا نا جس پہ میں اور میرے صحابی چلتے ہیں، تو اسی صحابیوں میں ہی حضور کی آل ہے. یہ آج مجھے نکھیڑا کرنا پڑے گا اچھی طرح سے. میں اس طرح تقریر کروں گا کہ تمہارے دل میں نہ ٹھک جائے تقریر. ٹھک جائے تقریر. تمہیں جرت کیسے ہوئی نعرہ تحقیق پر گفتگو کرنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی کہ تو کون ہے. کیا بات ہے. اب ہمیں یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ تیرے منہ میں کس کے لقمے بولتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء کے غلاموں یہ نعرہ تو آپ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، نعرہ تحقیق یہ کہیں گے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہاں آتے رہے، ان کے والد بھی آتے رہے جلسوں میں. اس وقت نعرہ تحقیق حق تھا. سیال شریف میں جتنا عرصہ خطابت رہی وہاں ہر جمعے پر نعرہ تحقیق لگتا رہا، وہ حق تھا. جب تک ایک لعنتی نے سر پہ پگڑی نہیں باندھی تھی تب تک محفلوں میں نعرہ تحقیق حق تھا. جب تک ایمان اور ضمیر نہیں بکا تھا تب تک نعرہ تحقیق حق تھا. اور آج اس پہ گفتگو ہو رہی ہے پگڑی باندھنے کے بعد. سمجھ رہے؟ وہ یہ اس پگڑی کا اثر ہے اور ایران کے ٹکڑوں کا اثر ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں نا اصحاب رسول اور آل رسول، یہ دو لفظ بولتا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس دور کے اصحاب مراد ہوتے ہیں اسی دور کی آل بھی مراد ہوتی ہے. یہ آج کا کوئی گھوڑے شاہ مراد نہیں ہوتا، کوئی گم شاہ آج کا مراد نہیں ہوتا، کوئی لسوڑی شاہ آج کا مراد نہیں ہوتا. یہ اسی دور کے جس میں اصحاب تھے اسی دور کی آل مراد ہوتی ہے. اب میں ₹1,00,000 انعام دوں گا اس بندے کو جو اس کا جواب لے. امام الانبیاء کے غلاموں، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس دور میں جب حضور ظاہری زندگی کے ساتھ اس زمین پر موجود تھے، اس دور میں تاجدار کائنات خاندان کا جتنا بھی کوئی قریبی ہوتا نا، جتنا بھی قریبی ہوتا
وہ اگر حضور کا کلمہ نہ پڑھتا آل ہو سکتا تھا؟ اور اس پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے نا بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، دوسرے سگے چچا ہیں حضور کے حضرت عباس۔ پوری دنیا کے علماء 15 صدیوں سے حضرت امیر حمزہ کو بھی حضرت عباس کو بھی جو حضور کے سگے چچا ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ دونوں آل رسول ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ آل کی 3 قسمیں ہیں۔ آل کتنے قسموں کی؟ 3 قسمیں، اہل بیت رسول کی اور آل رسول کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت نسب، نمبر 2 اہل بیت ولادت، نمبر 3 اہل بیت سکونت۔ اہل بیت نسب کون ہے؟ حضور کی نسب میں جو اہل بیت ہے وہ کون ہے؟ جن سے حضور آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے بھائی ہیں حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس، تو حضور ان سے ہیں نا، ایک والد ہے 2 چچا ہیں، ان کی نسل سے ہیں حضور ان سے ہیں۔ تو اہل بیت نسب وہ ہیں کہ جن سے حضور آئے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ 15 صدیوں کے علماء حضرت امیر حمزہ کو بھی آل رسول مانتے ہیں، حضرت عباس کو بھی آل رسول مانتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے۔ بے شک بے شک، ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے، مگر اسے کوئی آل مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ حالانکہ سگا چچا ہے، اسے کوئی نہیں آل مانتا۔ 2 سگے چچا یہ آل ہیں، ایک سگا چچا نہیں آل۔ کیوں؟ امام الانبیاء کے غلاموں قرآن اور حدیث یہ نکتہ سمجھا رہی ہے کہ پیغمبر کی آل میں ہونے کے لیے صرف خاندان کا ملنا ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ عقیدے کا ملنا بھی ضروری ہے۔ بات پہلے بڑی ہے، جتنا بھی خاندان میں قریبی ہو کوئی حضور کے، یہ تو 15ویں صدی میں شجرے اٹھائے کرتے ہیں نا کہ ہم شاہ جی ہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے، چچا ہو، چچا کا بیٹا ہو، پھپھو، جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے، امام الانبیاء کے غلام ہو، اس وقت تک آل نہیں بن سکتا۔ یہ نچوڑ دے رہا ہوں، جتنا بھی قریبی ہو کوئی حضور کے اس دور میں، اس وقت تک آل رسول بن ہی نہیں سکتا، اور جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے۔ بات پہلے بڑھ رہی ہے۔ امام الانبیاء کو بنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں جو آل رسول تھے نا، وہ اصحاب رسول نہ بنتے تو آن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب صحابیت جڑ ہو گئی، سمجھ رہے؟ اس دور میں جس کی صحابیت ثابت ہوگی اسی کا آل ہونا ثابت ہوگا۔